हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं ख़ास लाइव प्रोग्राम 1 घंटे के लिए। सैटरडे को हम अपने दर्शकों के साथ होते हैं ताकि कुछ ख़बरों के साथ साथ हम अपने दर्शकों के कुछ सवालों के जवाब भी दे सकें। मैं इस बात का तो दावा नहीं करता कि मैं हर सवाल का जवाब दे सकता हूं और मेरी मालूमात इतनी ज़्यादा है, लेकिन बहरहाल जिन ख़बरों पर मैं काम करता हूं, जिन इलाक़ों के बारे में मैं ख़बरें आप तक पहुंचाता हूं, उसके बारे में मैं कोशिश करता हूं कि आपको सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा सके, ख़बरें दी जा सकें। और उससे मुताल्लिक़ अगर आपको कहीं किसी किस्म का सवाल या शक या शुबा है तो उसको भी मैं साफ़ करने की कोशिश करता हूँ। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि तमाम ख़बरें हम ऑथेंटिक, वेरीफाइड, बहुत ही कंफर्म करके आप तक ख़बरें पहुँचाऊँ और मुख्तलिफ़ सोर्सेज से इंफॉर्मेशन हम इकट्ठी करते हैं। जैसा कि आपने अब तक देखा है, ख़ास तौर पर नज़र दुनिया पर कार्यक्रम में हम अलग अलग देशों की जहाँ जहाँ से भी ख़बरें होती हैं वहाँ के मीडिया से और वहाँ की सरकारों के ज़रिए जो ख़बरें हमें मिल जाती हैं वो, और उसके अलावा जो जिसे हम वेस्टर्न मीडिया या बहुपो मीडिया कहते हैं, इंटरनेशनल, उससे भी कुछ इन्फॉर्मेशन हम हासिल करके अपनी सतह पर ख़बरों को सही तरीक़े से कोशिश करते हैं कि कंफर्म करके हम आप तक ख़बरें पहुंचाएं। मैं आगे बढ़ने से पहले आप सभी का वेलकम करता हूं, खैर मक़दम करता हूं और स्वागत करता हूं। आप लोगों से दरख्वास्त है कि जब आप अपना सवाल हमारे सामने रखें, भेजें तो ब्रीफ़ होना चाहिए, मुख्तसर, और इस सवाल के साथ साथ आप अपना नाम और अपनी लोकेशन, आप किस मुल्क, किस शहर से सवालात कर रहे हैं, वो भी आप हमें बताएं ताकि मैं उसको अपनी शो में आपका ज़िक्र कर सकूं, आपका नाम बता सकूं। तो उसके साथ साथ मैं आगे बढ़ने से पहले कुछ ख़बरें आप तक पहुंचाता हूं। नज़र दुनिया पर कार्यक्रम चूँकि आज हमारा सैटरडे में नहीं होता है लाइव की तैयारी के लिए, इस वजह से मैं कुछ ख़बरें ब्रीफ़ में शुरू में आप तक पहुंचाता हूं ताकि आपको इंटरनेशनल ताज़ा ख़बरें भी मिल जाएं इस लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन के अलावा। आज की जो सबसे बड़ी ख़बर है वो अफ़ग़ानिस्तान से है। हमने कल काबुल से जो ख़बरें दी थीं उसमें बताया था कि किस तरह से ख़ास तौर पे अमेरिका और उसके अलावा तुर्की और पाकिस्तान और ख़ुद तालिबान इस वक्त काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। वहाँ के जो पीस टॉक्स अमेरिका ने शुरू की थी दोहा कतर में, लेकिन अभी हालात वहाँ सुधर नहीं रहे हैं और तालिबान ने वेलकम भी किया था उसका, जिसमें कहा गया था कि ट्रंप ने ऐलान किया था कि वो फ़ौजें अपनी अफ़ग़ानिस्तान में कम करना चाहते हैं। लेकिन इसके बाद जो आज ख़बर आई है वो बहुत ही अहम है। अफ़ग़ानिस्तान की राजधानी काबुल में ग्रीन ज़ोन है जो इसको सबसे ज़्यादा सेफ़ और महफूज इलाक़ा समझा जाता है, जिसमें गैर मुल्की एम्बेसियाँ हैं, बहुत से मुल्कों की एम्बेसियाँ हैं। वहाँ एम्बेसी के हमला हुआ है और इसमें ज़ख्मी होने की खबर है। एम्बेसी के पास 14 रॉकेटों से हमला हुआ और कई लोग मारे गए और ज़ख्मी हुए। ये ग्रीन जोन काबुल का जो है उसे वज़ीर अकबर ख़ान इलाक़ा कहते हैं और वहाँ हमारी भारत की एम्बेसी भी उसी इलाक़े में है। मैं 1996 में काबुल गया था तो इंडियन एम्बेसी भी गया था और अपने एम्बेसडर से मुलाकात भी की थी, और ये वज़ीर अकबर ख़ान इलाक़े में है। यहीं पर अमरीकी एम्बेसी है। इसके नज़दीक रॉकेटों से हमले का मतलब ये है कि अमेरिका से मुसलसल नाराज़गी है और इस नाराज़गी की वजह बहरहाल
امریکی فوجوں کی وہاں موجودگی ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ امریکہ کو صرف افغانستان میں ہی اس قسم کے حملوں کا سامنا نہیں ہے، بلکہ عراق میں بھی ہے۔ عراق میں ابھی جس طرح سے اب آج کابل میں ہوا ہے، اسی طرح سے بغداد میں بھی 2 دن پہلے کچھ حملے ہوئے ہیں امریکی ایمبیسی کے نزدیک۔ تو امریکہ کو ایک طرف تو اس بات کا چیلنج ہے کہ وہ اپنی فوجوں کو بحفاظت یا تو واپس اپنے ملکوں میں لے، یا ان کی سیکیورٹی کا بہرحال خطرہ بڑھ رہا ہے۔ اور یہ کابل کا جو حملہ ہے یہ بہت ہی خطرناک قسم کا ہے۔ بہت عرصے کے بعد کابل میں ہم نے اس طرح کے کسی ایمبیسی کے نزدیک اتنے بڑے حملے کی خبر دیکھی ہے، اور یہ انڈیکیشن ہے کہ وہاں کے لوگ ناراض ہیں امریکہ سے۔ اب دوسری خبر ایک بہت ہی اہم ہے جو فرانس سے ہے۔ فرانس کے پریزیڈنٹ ایمینول میکروں نے وہاں کی مسلم آبادی کو، آپ کو میں بتا دوں کہ فرانس میں سیکنڈ لارجسٹ کمیونٹی مسلمانوں کی ہے، جو بہت سے افریقی ملکوں سے اور مڈل ایسٹ کے ملکوں سے اور انڈین سب کانٹیننٹ سے وہاں پر رہتے ہیں، اور ان پر انہیں ایک الٹیمیٹم دیا گیا ہے۔ 15 دن کے اندر اندر مسلمانوں کو یہ دباؤ ڈالا گیا ہے کہ یا تو نیا قانون قبول کر لیں 15 دن میں، نہیں تو کارروائی کی جائے گی۔ اب وہ کارروائی کیا ہوگی ابھی اس کی ڈیٹیل نہیں آئی ہے، لیکن جو انہوں نے ایک قانون بنایا ہے وہ اس کے اندر میں آپ کو بتا دوں فرینچ کونسل آف مسلم فیتھ کے نام سے ایک نیشنل کونسل ہے، اور اس میں مسجدوں کے اماموں کا اپوائنٹمنٹ اور وہ سرکار کرے گی، اور کسی امام کو امامت سے ہٹانے کا اختیار بھی حکومت کی اس فرینچ کونسل آف مسلم فیتھ کو ہوگا۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس قانون میں کہ جو ISIS جسے داعش کہا جاتا ہے، دولت اسلامیہ فی العراق و شام، عربی میں اس کو کہا جاتا ہے، داعش اس لیے کہتے ہیں اس کو، یہ آتنکوادی گروپ جو سیریا اور عراق میں بہت تباہی مچا چکا ہے، اور اب کچھ دوسرے ملکوں میں بھی دعوے ایسے ہو جاتے ہیں کچھ موقعوں پر کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید داعش دوسرے ملکوں میں بھی سرگرم ہوا ہے۔ بہرحال اس میں قانون میں یہ کہا گیا ہے کہ داعش کے ساتھ اگر کوئی ہمدردی کرے گا یا تو اور کھلم کھلا کارروائی کے بعد فرانس نے فوری طور پر کارروائی کے طور پر ایک پارلیمنٹ میں قانون پاس کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور جو بھی کوئی داعش جیسے کٹر گروپس کی حمایت کرے گا، سپورٹ کرے گا، اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ یہ ایسے وقت میں میکروں کی طرف سے ایک طرح کی دھمکی آئی ہے کہ جب وہاں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کارٹون کچھ دن پہلے چھپے تھے 2005 کے بعد، اور اب پھر 2020 میں 15 سال کے بعد پھر سے یہ کارٹونز وہاں پر چھپے، اور اب معاف کیجئے گا 2015 کے بعد 2020 میں 5 سال کے گیپ کے بعد، حالانکہ اس وقت بھی مسلمانوں کی طرف سے دنیا بھر سے بہت ناراضگی آئی تھی، لیکن پھر سے ایک طرح سے یہ چیک کیا جاتا ہے، میں تو ایسا محسوس کرتا ہوں جیسے غیرت مسلمانوں کی ابھی کچھ باقی ہے یا نہیں، یہ چیک کرنے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے۔ اور اب فرانس میں بہرحال بائیکاٹ فرانس کا بھی ایک کیمپین چلا، جس کی وجہ سے فرانس کو بہت نقصان ایک طرح سے جھیلنا پڑ رہا ہے۔ حالانکہ کچھ عرب ملکوں نے تو خاص طور پر قطر کے الجزیرہ ٹیلی ویژن چینل کا بڑا دلچسپ رول تھا اس میں، اس نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ بائیکاٹ کی ضرورت نہیں ہے، اور بس اتنا کافی ہے کہ دباؤ بن چکا اور ہمیں اب بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ فرینچ پریزیڈنٹ کی طرف سے یہ بیان آیا ہے، بہت سخت سمجھا جا رہا ہے۔
एक और ख़बर मैं आपको देना चाहता हूँ, चूँकि हमें फिर सवालों की तरफ जाना है। ब्रिटिश अखबार डेली मिरर ने एक रिपोर्ट दी है जिसमें बताया गया है कि रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को कैंसर है, और वो फरवरी के इसी महीने में उनका ऑपरेशन भी हो चुका है। उसके साथ साथ रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन पहले से ही पार्किंसन एक बीमारी होती है जिसमें भूलने की बीमारी जिसे कहते हैं, उससे जूझ रहे हैं, और अब ये कैंसर जैसी ख़तरनाक बीमारी का शिकार हो गए हैं। ये ख़बर डेली मिरर ने दी है। ये एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वैलेरी सोलोवी, उनके हवाले से ये बात कही गई है, और ये बताया ये गया है कि वैलेरी सोलोवी जो पहले मॉस्को में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर थे, उन्होंने ये बात कही है। और उन्होंने ये भी बताया है कि उनके कई सोर्सेज क्रेमलिन हाउस, यानी मॉस्को में प्रेसिडेंट हाउस जिसको जो है वहाँ पर, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति भवन है, उसे वहाँ क्रेमलिन कहा जाता है, वहाँ पर उनके सोर्सेज मौजूद हैं, और उन्होंने पुतिन के कैंसर से पीड़ित होने की खबर कंफर्म की है। साथ ही ये दावा किया है कि आने वाले बरस में शुरू में ही पुतिन राष्ट्रपति पद से अपने आप को किनारे कर लेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट खबर है। देखिए, वेस्टर्न मुल्कों में और रूस के दरमियान कुछ सियासी चपलकश भी रहती है, जिसकी कई वजह हैं। क्रीमिया का मामला है, और अभी पिछले दिनों जो अज़रबैजान और आर्मीनिया की जंग हुई, उसमें भी पुतिन ने पोजीशन ली थी आर्मीनिया की सपोर्ट में। हालांकि आर्मीनिया की सपोर्ट में बाकी यूरोपियन मुल्क भी थे, लेकिन इसके अलावा भी कई और इश्यूज़ हैं जिस पर इख्तलाफ है। अब ये कहा जा रहा है कि आने वाले साल में पुतिन अपने आप को अलग कर सकते हैं। हालांकि अभी पिछले दिनों एक ख़बर आई थी कि उन्होंने एक ऐसा कानून पास किया है कि वो प्रेसिडेंट जब नहीं भी रहेंगे तो उनके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा नहीं चल सकता। ये आपको बता दूं कि ये पहली बार नहीं है जब वैलेरी ने इस तरह का दावा किया है। उन्होंने कुछ हफ्ते पहले भी इस तरह का दावा किया था, जिसको क्रेमलिन हाउस ने पूरी तरह से खारिज कर दिया था। तो ये थी आज की कुछ ख़ास इंटरनेशनल ख़बरें, और मैं देखता हूँ कि हमारे साथ में बहुत से लोग जुड़ गए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं आपको बताऊं कि मैं कुछ अपने ज़ाती मसरूफियत की वजह से कुछ काम जो लिख कर के मैं अपनी स्टोरीज़ लिखता था उसका वक्त नहीं मिल सका, लेकिन बहरहाल मैंने कोशिश की है कि आपको ख़बरों से बाखबर रखा जाए। हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। पठान इलियास साहब, वालेकुम सलाम। और आसिफ अब्बास, इज़राइल जब चाहता है तब सीरिया पर हमला करता है, और सीनियर का समझौता, ईरान और सीरिया का समझौता 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। ईरान ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम दिया नहीं या सीरिया को अब तक। ये ख़बर, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल किया है। ऐसी कुछ ख़बरें थीं कि उन्होंने डिफेंस सिस्टम दे दिया है, और उसके बाद बहुत से हमलों को नाकाम करने में भी वो कामयाब हुए हैं। इस हमले का भी जो अभी 2 दिन पहले था, उसका भी उन्होंने ये दावा किया था कि हमने अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम से उन हमलों को नाकाम किया है। लेकिन बहरहाल कितने हमले नाकाम हो पाए, कितना नुकसान हो पाया, उसकी तफसील हमारे सामने नहीं है। मैं साथ साथ आपको बता दूं कि इस वक्त हम यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक पर भी लाइव हैं इस वक्त, और काफ़ी लोग हमारे साथ फेसबुक से भी जुड़े हुए हैं। फेसबुक पर अनवर हुसैन अंसारी, इतने दिनों बाद सर आप दिखाई दिए, खैरियत तो है? नहीं भाई, हर सैटरडे को मैं लाइव दे रहा हूँ। अभी बीच में तो कोई इतना गैप नहीं हुआ, और हर दिन आप मुझे नज़र दुनिया पर कार्यक्रम में आप देखते हैं। लेकिन बहरहाल आपकी मोहब्बत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहरहाल
مسلسل کوشش کرتا ہوں آپ کو خبروں سے باخبر رکھنے کے لیے۔ رضا علی زیدی بہت بہت شکریہ، آپ دیکھ رہے ہیں۔ عتیق الحق وعلیکم السلام۔ اور ادھر میں دیکھتا ہوں کہ کچھ یوٹیوب پر جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے بھی کچھ سوالات میں لے لیتا ہوں۔ پٹھان الیاس صاحب کہہ رہے ہیں دلی میں کووڈ وائرس کا کیا حال ہے؟ دیکھیے جو اخباروں میں جو کچھ بتایا جا رہا ہے وہی ہمارے سامنے بھی ہے، لیکن ہاں اب تبدیلی یہ ہے کہ میں ابھی بازار سے کہیں سے آیا تو مجھے بار بار دکاندار تاکید کر رہا تھا کہ آپ اپنا ماسک ٹھیک سے لگا لیں، نہیں تو 2000 روپے آپ کو دینے پڑیں گے۔ تو یہ ایک خوف پھیل رہا ہے دلی میں، اور یہاں کی حکومت نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اگر کوئی صحیح سے ماسک نہیں لگائے گا تو اس پر 2000 روپے کا جرمانہ ہوگا۔ میں تو اس بات کو دیکھ کر کے بہت ہی تکلیف میں اس لیے ہوں کہ ایک بڑی تعداد ہے جو بے روزگار ہے، ایک بہت بڑی تعداد ہے جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ہر دن بہت ہی مشکل سے گزار رہی ہے۔ ان لوگوں کو اگر کوئی بھی روک کر کے ماسک تھوڑا سا نیچے ہے اور 2000 روپے لینا چاہے تو میں سمجھتا ہوں بہت مشکل ہے سبھی کے لیے 2000 روپے دینا، اور یہ ایک پبلک کے ساتھ ایک طرح کی ناانصافی ہے۔ حکومت اپنی طرف سے انتظامات کرنے میں ناکام رہی ہے، نہ صرف دلی کی حکومت، میں پورے ملک کی حکومت کی بات کر رہا ہوں، اور پبلک کو مسلسل لاک ڈاؤن میں رہنے پر مجبور کیا گیا، اور اس کے بعد پوری ملک کی اکانومی کا ستیہ ناش، جس طرح سے لاک ڈاؤن کیا گیا اچانک۔ ہمارے پردھان منتری جی نے بالکل ایسا، چونکہ انہیں تو ایونٹ بنانے کا بڑا شوق ہے نا، تو وہ اچانک لاک ڈاؤن کیا اور پورا ملک کس طرح سے سختی سے گزر رہا ہے یہ سب آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ مارچ سے اب تک، اب ہم نومبر میں ہیں، اگر آپ تقریباً 8-9 مہینے ہو گئے، اور اس میں اب اگر کوئی کہے کہ صاحب سارا بالکل نچوڑ لیا گیا آپ کو، اور اس کے بعد اگر ماسک تھوڑا سا اوپر نیچے ہوا تو آپ کو 2000 روپے دینے پڑیں گے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح کی ناانصافی ہے۔ صحیح اچھی طریقے سے کیمپین چلائی جائے، لوگوں کو سمجھایا جائے، طریقہ بتایا جائے اور آلٹرنیٹ بھی بتائے جائیں۔ میں نے سنا ہے کہ کچھ پولیس والے اگر کوئی مفلر کو بھی منہ پہ لگا لیتا ہے، یا لیڈیز اپنے چہرے کو دوپٹے سے یا کسی کپڑے سے ڈھک لیتی ہیں، تو ان پر بھی زبردستی کی جا رہی ہے کہ سب ماسک آپ لگاؤ نہیں تو 2000 روپے دینے پڑیں گے۔ 2000 روپے کسی کے پاس کھانے کو نہ ہو، وہ صبح کا کھا کے شام کو اس کو یقین نہ ہو، اس سے 2000 روپے لے کر کے یہ حکومت، آخر کیا حکومت اسی طرح سے چلے گی؟ کیا لوگوں کی جیب کاٹ کر کے حکومت چلے گی؟ آخر کس طرح سے چلے گی؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی انصاف کی بات ہے، اور میں یہ بھی محسوس کرتا ہوں کہ ان ڈاکٹروں کی جو اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ ماسک سے بیماریاں بڑھتی ہیں، ان ڈاکٹروں کی بھی ریزننگ سننی چاہیے، اور پوری دنیا میں کس طرح سے مسلسل تباہی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے۔ اور جب کم کیسز تھے، جب کم لاک ڈاؤن تھا، بہت کیسز ہیں، اب لاک ڈاؤن ختم ہے، اور اس کے بعد اب یہ 2000 روپے کا سلسلہ شروع کیا ہے، یہ بہت ہی تکلیف دہ ہے۔ بہرحال اور اس سے زیادہ میں اس پر نہیں بولنا چاہتا۔ کریم خان فلسطین کے نیوز بتائیے سر۔ فلسطین کی نیوز دیکھیے، فلسطین میں جن کو پوری دنیا لیڈر کے طور پر ایکسیپٹ کرتی رہی ہے، جن کو لیڈر کے طور پر پیش کیا گیا ہے ویسٹرن میڈیا کے ذریعے، جو منافق بیٹھے ہوئے ہیں، وہ محمود عباس، اس سے پہلے یاسر عرفات، اور جو پیلسٹینین اتھارٹی کے لوگ ہیں، وہ اتنی بڑی چوٹ لگنے کے بعد ابھی حال ہی میں پیلسٹینین اتھارٹی نے باقاعدہ اسرائیل کے ساتھ سیکیورٹی کے معاملے میں کوآپریشن کرنے کی بات کر دی ہے۔ تو یہ منافقوں کا جھنڈ جب تک دنیا سے کمزور نہیں ہوگا، اور جو واقعاً اپنے حق کے لیے ڈٹ کر کے سامنا کرنے کے لیے جو تیار ہوتے ہیں، جب تک ان کے ہاتھ میں فیصلے نہیں آئیں گے تو یہ اسی طرح سے منافقوں کے ذریعے ہی نقصانات پہنچتے رہیں گے۔ بڑے منافقوں کے بہت سے پردے ہٹ گئے۔ آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب اور UAE اور بحرین اور سوڈان، اور جہاں کے یہ سب مسلم لیڈر، اور خاص طور پہ سعودی عرب کے
تو اپنے آپ کو خادم الحرمین ہونے کا دعویٰ کرتے رہے ہیں. اس خادم الحرمین کے ٹائٹل سے فائدہ اٹھانے کا جو طریقہ انہوں نے اپنایا تھا وہ اب ایکسپوز ہو گئے ہیں، ایک طرح سے ننگے ہو گئے ہیں، ان کی حقیقت سامنے آ گئی ہے. اور فلسطینیوں کے قاتلوں کے ساتھ بیٹھنے میں اب ان کو بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے. اور دنیا بھر میں جہاں جہاں جنگوں سے ملکوں کو تباہ کیا گیا ہے، عراق کو تباہ کیا ہے، لیبیا کو تباہ کیا ہے، یمن کو تباہ کیا جا رہا ہے، تباہ کرنے والے ذمہ دار جو ملک رہے ہیں ان کے ساتھ یہ نام نہاد مسلم ملکوں کے جو لیڈرز ہیں، بلکہ لیڈرز اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ڈیموکریٹیکلی الیکٹڈ تو ہیں نہیں، وہ تو بادشاہ ہیں، وہ امریکہ اور برطین اور فرانس ان ملکوں کی خوشنودی، ان کے مرضی کے مطابق کام کرنے والے لوگ ہیں. تو بہرحال فلسطین جب یہ ایک بہت ہی مشکل سے گزر رہا ہے. ایک طرف سے ٹرمپ نے دباؤ ڈالا تمام عرب ملکوں سے کہ وہ اسرائیل سے تعلقات نارمل کریں، اور ابھی مجھے ایسا میں نے کئی جگہوں پر پڑھا ہے کہ جب 20 جنوری کو نئے پریزیڈنٹ کا اوتھ ٹیکنگ سیریمنی ہوگا واشنگٹن میں، اس کے بعد شاید آدھے درجن سے زیادہ مسلم ملک اسرائیل سے تعلقات نارمل کر لیں گے. تو یہ منافقوں کی ٹولی ہے جو اب تک اپنے آپ کو مسلمانوں کا لیڈر بنا کر کے پیش کرتی رہی ہے، لیکن حقیقت ان کی بالکل مختلف ہے. اسی لیے دنیا کے مسلمان جو پریشان ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ یہ نقلی قسم کے لوگوں کو ہم لیڈر مان لیتے ہیں. اسی طرح سے ہم ہندوستان میں دیکھتے ہیں کہ جو آدھی رات کو سپریم کورٹ کا فیصلہ ایودھیا کے بارے میں آنے سے پہلے آدھی رات کو جا کر کے ملتے ہیں موہن بھاگوت جی سے، جو RSS کے چیف ہیں، تو ان کو ہم لیڈر سمجھتے ہیں. اور ان کا اسرائیل اور RSS کو سپورٹ کرنے والا اخبار انقلاب اردو کا، جو اردو کا انقلاب سب سے بڑا اخبار اس وقت تقریباً ہے ملک میں، اور وہ اس طرح کے لوگوں کو لیڈر بنا کر کے پیش کرتا رہا ہے تاکہ آپ ان کے سفید کپڑوں پر، ان کی ٹوپی، ان کی داڑھی پر جا کر کے آپ بالکل اسی طرح سے جیسے سعودی عرب کے جو لیڈرز تھے ان کو آپ اپنا لیڈر سمجھ رہے تھے، ان کی حقیقت یہ ہے، ایسی ہی حقیقت یہاں ہے. تو یہ دنیا بھر میں ان منافقوں کی ٹولی نے بہرحال نقصان پہنچایا، اور اس قسم کے لوگ صرف مسلمانوں میں ہی نہیں ہیں، دوسرے کمیونٹیز میں بھی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں سبھی کو، ساری کمیونٹیز کے لوگوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا لیڈر کون ہے، اور کھل کر کے صحیح لیڈر جو کوئی واقعاً ہمدرد ہو اس کے ساتھ چلیں، اور جو دوسرے لوگ ہوں، جو نقصان پہنچانے والے لوگ ہوں، انہیں ریجیکٹ کریں. تو یہ فلسطین کا حال بھی یہ ہے، اور دوسرے ملکوں میں بھی اسی طرح سے مسلمان اپنے نام نہاد لیڈرز کی وجہ سے مسلسل ذلیل ہو رہا ہے، پریشانیوں سے گزر رہا ہے، تکلیف سے گزر رہا ہے. ریحان خان دلی میں جاڑا کو پریشان کر رہے ہیں کورونا. آپ کا سوال بہت صاف نہیں ہے. سردی بہرحال دلی میں بڑھی ہے. انڈیا سیکولر کے نام سے ایک آئی ڈی ہے. کیا ترکی کوئی فائٹر جیٹ بنا رہا ہے TF-X5 پیڑھی کا؟ دیکھیے، ترکی کافی ترقی یافتہ ایک طرح سے ملک ہے، اور بہت سی چیزیں وہ بنا رہا ہے، اور باقی عرب ملکوں کی طرح سے وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے ہر چیز میں. وہ اپنا بھی بہت کچھ بنا رہا ہے. جس طرح سے ایران نے اپنی ڈیفنس کو کافی حد تک مضبوط کیا ہے، ترکی بھی کر رہا ہے. میں ابھی ایگزیکٹ اس جہاز کے بارے میں آپ کو ایگزیکٹ انفارمیشن نہیں دے سکتا، چونکہ یہ بہت ممکن نہیں ہے کہ کسی ایک پرٹیکولر قسم کی کوئی چیز جو خبروں میں بھی نہ ہو اس کے بارے میں فوراً آپ کو بتا سکوں. بہرحال وہ اپنے ہتھیار بنانے کا سلسلہ ان کا ہے. ریحان خان شاید ہوں گے، یہ REHSN نام انہوں نے لکھا ہے. مودی کا شاسن کال میں جب تک ایسا ہوگا اس سے زیادہ بیکار ٹیم ہوگا. یہ سنبھل سے ہیں یہ کوئی صاحب. نہیں پائیں گے یہ لوگ. یہ بہرحال
मोदी जी की सरकार के बारे में कुछ उन्होंने कमेंट किया है जिसको बहुत ही क्लैरिटी के साथ मैं नहीं समझ सका। अपना सवाल ठीक से मतलब छोटे कम अल्फाज में और साफ साफ ऐसा सवाल लिखें ताकि इस लाइव में चूँकि मैं पढ़ता हूँ उसमें कोई गलती ना हो और सवाल क्लियर हो, समझने में आसान हो। मोहम्मद रागिब का सवाल है। वालेकुम सलाम, मैं लखनऊ से मोहम्मद रागिब। सर, युगर मुस्लिम के बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, ये शिनजियांग जो उनका सूबा है वहाँ पर मुसलमानों पर ज़्यादतियाँ हो रही हैं। डिटेंशन कैंप्स में बहुत से लोग हैं। पूरी दुनिया कहती है कि उन्हें कैद रखा गया है। चीन उन्हें कहता है कि वो डी रेडिकलाइजेशन के लिए हैं, यानी जो शिद्दत पसंदी उनके अंदर है वो ख़त्म करने के लिए उन्हें चाइनीज़ ज़बान पढ़ाई जा रही है या कुछ हुनर सिखाया जा रहा है। लेकिन हकीकत यही है कि BBC और कई और मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने अलग अलग सोर्सेज से ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जिससे पता चलता है कि वहाँ के मुसलमान बहुत ही परेशानी की हालत में हैं और उनको मजहबी आज़ादी नहीं है। बहरहाल एक बड़ी तादाद है जो लाखों में बताई जाती है। मैंने भी कुछ बार एपिसोड्स चाइना के मुसलमानों के बारे में किए हैं। इससे ज़्यादा मैं अभी आपको और कुछ बताने की हालत में नहीं हूँ। नूर कुरान काज़मी साहब, मैंने ख़बर पढ़ी है सऊदी अरब अब तुर्की से मदद मांग रहा है, क्या ये सही ख़बर है? ऐसी ख़बर मैंने उस तरह से नहीं देखी कंफर्म सोर्सेज से। और सऊदी अरब की जो असल में मुश्किल है वो ये है कि वो अमेरिका और इज़राइल इन लोगों की मर्ज़ी से अलग होकर के कुछ भी नहीं कर पाता है, कोई फ़ैसला नहीं ले पाता है, तो इनकी कोई हैसियत नहीं है। जब आप ये समझ लीजिए, मैं तो इसे बहुत सिंपल देखता हूँ। जब अमेरिका के ग़ुलाम किसी मुल्क की तरफ से कोई नई बात आती है तो मैं इसको अच्छी तरह से ये समझ के महसूस करता हूँ कि ये एक बाकायदा तेल अवीव से और वाशिंगटन से इनको बताया गया होगा कि अब आप ये कीजिए, अब आप ये कीजिए, अब आप ये कीजिए। तो कोई भी खैर की उम्मीद हमें नहीं लगती इन अमेरिका के ग़ुलाम मुल्कों से। और ये बहुत ही ज़लील तरीन ग़ुलाम हैं। ज़लील तरीन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अपने मुल्क के लोगों की भलाई, अपने मुल्क की भलाई, मुसलमान तो आप छोड़ दीजिए, इंसानों की भलाई नहीं ये कर पाते। अगर इनके अंदर कोई इंसानियत होती तो फ़िलिस्तीनी लोगों पर जो जुल्म हो रहे हैं उसके बारे में वो कोई ठीक से पोजीशन लेते। अब जालिम के साथ ही वो खड़े हो रहे हैं और अपने आप को मुसलमान लीडर होने का भी शौक़ है। तो ये बहुत ही गलत सोच है और मुझे ऐसा लगता है कि रजब तैयब एर्दोगान कुछ मामलात में बहुत ही क्लैरिटी है उनके यहाँ, लेकिन सऊदी अरब उनसे किसी किस्म की मदद मांगेगा, क्या मदद मांगा ये इसकी तफसील मेरे सामने नहीं है। लेकिन जो मौजूदा हालात हैं उसमें मुझे नहीं लगता कि हालांकि सऊदी अरब की हालत पतली हो रही है, पतली इस तरह से हो रही है कि हो सकता है वो यमन जंग बंद करने के लिए कहीं तुर्की का इस्तेमाल करना चाहते हैं और रजब तैयब एर्दोगान एक लीडर के तौर पर हैं। तो इसके अलावा मुझे कोई और वजह नहीं लगती कि तुर्की से उन्होंने कोई मदद मांगी हो। वशु पटेल, क्या सऊदी किंग एर्दोगान साहब को फ़ोन किया है? इस तरह के फ़ोन तो लीडर्स के बीच में होते हैं और उसी ख़बर से मुताल्लिक़ है ये बात जो सवाल इससे पहले मैंने जवाब दिया। ऐसा ख़बर है कि वो फ़ोन पर बात हुई है, लेकिन क्या डिटेल्स हैं वो मैंने अभी तफसील नहीं देखी है। लेकिन हाँ, लीडर्स के बीच में बातें होती हैं और आधे या तिहाई किसी न किसी तरह से रजब तैयब एर्दोगान के भी अमेरिका से ताल्लुक़ात बहरहाल हैं और वो कई मौक़ों पर ट्रंप के साथ फ़ोन पर बात करने के बाद पब्लिकली कह चुके हैं कि हमारी ट्रंप साहब से बात हो गई है और
मसलन लीबिया का मसला इस तरह से हल होगा। लेकिन उस अमेरिका का क्या कहिए कि वो एक ही जगह, एक ही मैदान जंग में दो आमने सामने जो मुल्क होते हैं उन दोनों से उसकी एक तरह से एक ताल्लुक़ होता है और दोनों को बाकायदा रोल दिया जाता है। तो मैं तो इस तरह से देखता हूँ, जिस तरह से फ़िल्म का डायरेक्टर होता है ना, वो अलग अलग लोगों से अलग अलग काम लेता है। वो हो सकता है तुर्की से कोई काम लेना हो, सऊदी अरब से कोई और काम लेना हो, मिस्र से, इजिप्ट बाकायदा जो बहुत ही गैर मामूली किस्म की इजराइल की और अमेरिका की ग़ुलामी कर रहा है, उन सब के अलग अलग काम हैं। और ये बहुत मुमकिन है कि कोई नया एजेंडा हो, लेकिन अभी कोई बहुत बड़ा किसी इशू पर यमन के अलावा मुझे नहीं लगता कि तुर्की सऊदी अरब के साथ या कतर वाले मामले में भी हो सकता, चूँकि कतर के साथ ताल्लुकात तुर्की के बेहतर हैं। हालांकि सऊदी अरब ख़ुद कतर से तुर्की की फ़ौज को बाहर निकालने की एक शर्त लगाई थी, और जिस तरह से ईरान से ताल्लुकात ख़त्म करने की शर्त थी, दबाव था बाकायदा, और अल जज़ीरा टेलीविज़न चैनल बंद करने के लिए दबाव था सऊदी अरब की तरफ से कतर पर, जो उसने नहीं किया। तो अब बहरहाल एक तरह से एम्बेरसमेंट के साथ ज़लील होकर के जिस मुल्क के ख़िलाफ़ आप साजिशें कर रहे हों और उसी मुल्क से आप मदद मांगने की हालत में पहुंच जाएं, तो इससे ज़्यादा कमज़ोर हालत और क्या हो सकती है। ये बहरहाल समझने की चीज़ें हैं। मैं देख रहा हूँ कि फ़ेसबुक पर भी काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं मेरे साथ। इस वक्त 178 लोग फ़ेसबुक पर हैं और 193 लोग यूट्यूब पर हैं। ये लाइव में इतने लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। ये प्रोग्राम बाद में भी देखा जाता है, पूरी दुनिया के लोग उसे देखते हैं। लेकिन हाँ, मेरी कोशिश रहती है कि आपको सही ख़बरें दूं और वही ख़बरें दूं जिस तरह से ख़बर आ रही है। अगर उसमें घोल मेल करने लगेंगे तो सब आप भी पहचान जाएंगे और मैं भी एक तरह से शर्मिंदा होऊंगा कि मैं अपना काम सही नहीं कर रहा। मेरी कोशिश रहती है कि ख़बरों को सही अंदाज में पूरी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करके आप तक पहुंचाऊं। एक ये आईडी है इंडिया ब्रदर, क्या अफ़गानिस्तान पर जो हमला हुआ था उसका कितना नुकसान हुआ है? मोहम्मद खुर्शीद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से। मोहम्मद खुर्शीद साहब, नुकसान तो अभी जो अमरीकी एम्बेसी के नज़दीक हमला हुआ है उसमें 14 रॉकेट मोटर बताए गए हैं, उनसे हमला हुआ है। उसके अलावा इसमें 5 लोग मारे जाने की ख़बर है और काफ़ी लोग, इसमें 21 लोग ज़ख्मी होने की ख़बर है। ये आम तौर पर जो सरकारी सतह पर बताया जाता है वो तादाद बाद में बढ़ जाती है। और ये रॉकेट हमला ग्रीन जोन में वज़ीर अकबर ख़ान इलाक़े में हुआ है। तो इसके अलावा अफ़गानिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ एक ही दिन में कई हमले, कई वाक़यात होते रहते हैं। वहाँ की जो एक काफ़ी ऑथेंटिक न्यूज़ हमें मिलती है वो तोलो न्यूज़ अफ़गानिस्तान में एक टेलीविज़न चैनल है, और उसके अलावा वहाँ की न्यूज़ एजेंसी के ज़रिए या काबुल टाइम्स या अफ़गानिस्तान टाइम्स, इन अखबारों से हम अक्सर ख़बरें लेकर के आप तक पहुँचाते हैं। विशु पटेल, ईरान, तुर्की, मलेशिया, कतर का ब्लॉक कब तक बन सकता है? ये देखिए, फॉर्मल अलग से कोई ब्लॉक बनने की बात अभी तक कहीं से नहीं आई है, लेकिन जब OIC, जिसका सरबराह सऊदी अरब है, जब वो इनफेक्टिव समझी जाने लगी है और वो किसी काम की नहीं रही है, तो ये ब्लॉक तो अपने आप में उभर करके आएगा। फॉर्मल उसका अनाउंसमेंट ना हो, लेकिन जो काम वो कर रहे हैं, मसलन इज़राइल के और अमेरिका के ख़िलाफ़ जो रेजिस्ट कर रहे हैं बाकायदा कई इश्यूज़ पर, वो सिलसिला अगर चलेगा तो ज़ाहिर है आवाम का भरोसा उन पर बढ़ेगा और फॉर्मल ब्लॉक जब कभी बनेगा। लेकिन अभी मलेशिया की तरफ से जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं महासिर मोहम्मद, उसके बाद जो अब नए प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से कोई बहुत खुल कर के बयान उस तरह का नहीं आता जिस तरह से महासिर मोहम्मद अक्सर कई इश्यूज़ पर, जिसमें रोहिंग्या और कश्मीर और पैलेस्टाइन, इज़राइल, इन इश्यूज़ पर वो काफ़ी खुल कर के बोलते रहे हैं। लेकिन अभी जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं
मलेशिया के वो इतना खुल कर के बयानात नहीं दे रहे, इसलिए ये कहना बड़ा मुश्किल है कि मलेशिया उसी शद्दोमद के साथ, उसी शिद्दत के साथ वो बाकायदा उस तरफ बढ़ेगा जैसे मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर महासिर मोहम्मद के ज़माने में था। तुर्की का जहाँ तक सवाल है, तुर्की और ईरान जोग्राफियाई तौर पर भी नज़दीक हैं और कुछ मामलात में काफ़ी नज़दीक हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि सऊदी अरब के एक्सपोज होने के बाद इजरायली एजेंट के तौर पर खुल करके ट्रंप के, देखिए ट्रंप ने बहुत से काम ख़राब किए, बुरे किए, ये भी बुरा ही किया कि अरब मुल्कों के इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल करा दिए, लेकिन कुछ लोगों का बड़ा दिलचस्प तज्ज़िया है कि ट्रंप का ये काम बहुत ही अच्छा हुआ कि इनकी हकीकत, इनके चेहरों से पर्दा हटाने का काम उसने कर दिया और खुल करके इन्होंने इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल किए हैं या कर रहे हैं। तो ये ऐसी हालत में पहुंच चुके हैं कि अब इन पर किसी का भरोसा नहीं होता। इसलिए ईरान, तुर्की, कतर, मलेशिया, कुछ लोग पाकिस्तान के हमारे व्यूअर्स हैं, वो भी अक्सर पाकिस्तान को भी उसी कैटेगरी में रखते हैं। बहरहाल पाकिस्तान की अपनी मजबूरियां हैं, वो सऊदी अरब के साथ उसके ऐसे ताल्लुकात हैं कि वो जान भी नहीं छुड़ा सकता, नाराज़गियाँ भी होती हैं, लेकिन चूँकि सऊदी अरब पाकिस्तान को काफ़ी पैसे से मदद करता रहा है और एक बड़ी तादाद पाकिस्तानी लोगों की सऊदी अरब में काम करती है, इसलिए वो खुल कर के सऊदी अरब के ख़िलाफ़ नहीं आ पाता। लेकिन ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में एक सोच है जिसमें ये कहा जाता है कि सऊदी अरब से नज़दीकियों से उन्हें नुकसान हो रहा है। काबुल जो अफ़गानिस्तान में जो जंग थी सोवियट्स के ख़िलाफ़, यानी सोवियत यूनियन, सोवियत संघ जिसे कहा जाता है, उसके ख़िलाफ़ उस वक्त भी सऊदी अरब के और अमेरिका के कहने पर इस जंग में पाकिस्तान मुलव्विस हुआ था और इसमें उनका कहना है कि 70,000 से ज़्यादा शहीद वो दे चुके हैं। तो ये इस मुल्क का बहरहाल मुसलसल नुकसान हुआ है जंगों में, और सऊदी अरब से ताल्लुकात के नतीजे में ही मेरा तो यकीन है कि ये जो सुन्नी शिया का टकराव पैदा करने की कोशिश होती है वो उन्हीं ताकतों की तरफ से होती है जो बहुत आसानी से दूसरों को काफिर कह देते हैं और कत्ल का फतवा भी दे देते हैं। ये बहुत ही गैर ज़िम्मेदाराना बात है और मैं ये समझता हूँ कि सऊदी अरब के ज़िम्मेदारान को भी ये गौर करना चाहिए कि ये आखिर इसका नतीजा क्या होगा। आपस में क्यों नहीं मिल कर के रहा जा सकता। ईरान से वो ताल्लुकात बेहतर करे, ईरान भी बहुत बार ऑफ़र कर चुका है सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि सऊदी अरब इज़राइल और अमेरिका के चंगुल में बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है। मैं अब आगे चलता हूँ चूँकि टाइम हमारा काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री बिहार, आप ओवैसी साहब का विरोध करते हैं लेकिन सभी सेकुलर पार्टी के ऊपर दूसरा पोशाक अंदर खाकी पैंट होता है, इस पर क्या कहेंगे? मुस्लिम कौम ने नेता कैसे पैदा हो जो मुसलमानों की बात रखे? देखिए, ये सवाल पूरे मुल्क के मुसलमान एक दूसरे से पूछ रहे हैं और बहुत ही जायज़ सवाल है, लेकिन 5-6 सीटें जिस तरह से जीती गई हैं वो अगर 20 सीटें हरा कर के जीते हैं तो ये कोई फ़ायदे का सौदा नहीं है। बहुत सीधी सीधी सिंपल बात है। और जितना वो खुल कर के बीजेपी आरएसएस के ख़िलाफ़ बोलते हैं और उनके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती, उससे शक होता है कि वो बीजेपी की ही बी टीम से हैं। इसके अलावा वो मर्ज़ बताते हैं, बीमारी बताते हैं, इलाज कभी नहीं बताते। वो बहुत ही बड़े सुलझे हुए वकील भी हैं, लेकिन ये जो कुछ बुनियादी चीज़ें हैं इससे एक बहरहाल ये शुबा और शक होता है कि वो वोट काटने के लिए काम कर रहे हैं और सेकुलर ताकतों को
وہ کمزور ہی کر رہے ہیں۔ ایس اے قریشی صاحب، بہار میں AMIM نے 5 سیٹیں جیتی ہیں، یہ ووٹ کٹوا نہیں بلکہ مسلمز کے لیے رہنمائی کرتے ہیں اور انشاءاللہ پورے ملک میں کامیاب ہوں گے۔ یہ بہرحال کچھ لوگوں کا خیال ہے، میں اب بھی اس بات سے متفق نہیں ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ کو یہ بات اٹپٹی لگے، اچھی نہ لگے، لیکن دیکھیے جرنلسٹ کے طور پر تو جو چیز انسان جیسے محسوس کرے ویسے ہی بولنا بھی چاہیے، بتانا بھی چاہیے۔ اگر ہم وہ نہ کریں تو ہم اپنے کام کے ساتھ ایماندار نہیں ہیں۔ فیس بک پر عبد ابراہیم اور محمد اسحاق اور بہت سے لوگ ہیں جڑے ہوئے، وعلیکم السلام۔ اور محمد سلیم کہتے ہیں سلام، افغانستان میں امریکی فوج کی حالت پتلی ہے اور وہ وہاں سے نکلنے کا بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیے فوجیوں کے اپنے اگر ہاتھ میں ہوں تو وہ تو پہلے دن بھاگ جائیں، چونکہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں اور وہ لڑنے کی حالت میں نہیں ہے۔ حکومتوں کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ فوجیوں کو ماننے پڑتے ہیں۔ جو واشنگٹن میں حکومت ہے وہ ٹرمپ کی، یا اب جو بائیڈن بھی آ جائیں گے تو بھی مجھے پورا یقین ہے کہ امریکی فوج مکمل طور پر افغانستان سے پوری طرح سے واپس نہیں جانا چاہتی۔ اسی طرح سے میرا عراق کے بارے میں بھی خیال ہے کہ امریکی حکومت نہیں چاہتی کہ ساری امریکی فوج وہاں سے نکل جائے، لیکن بہرحال مقامی لوگ جو ہیں، لوکلز، خود عراقی، افغانی، طالبان اور طالبان کے علاوہ بھی بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو امریکی فوج کو وہاں نہیں چاہتے، سوائے ان لوگوں کے کہ جو لوگ حکومتوں میں ہیں، اور وہ حکومتوں میں تبھی تک ہیں جب وہاں امریکی فوج ہیں۔ تو اس لیے میرا یہ یقین ہے کہ افغانستان یا عراق سے امریکی فوجیں پوری طرح سے واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہے، وہاں کی حکومت نہیں چاہتی۔ فوجی تو بہرحال ہر فوجی اپنے گھر پر واپس جانا چاہتا ہے، اور لمبی مدت تک جب دوسرے ملکوں میں جنگ کی حالت میں رہنے پر مجبور ہوتا ہے تو وہ تھک جاتا ہے اور وہ جنگ نہیں لڑنا چاہتا۔ ممتاز انصاری جھارکھنڈ سے، کیا مسلم کبھی ایک ہو سکتے ہیں؟ بالکل ایک ہو سکتے ہیں، کہ اگر یہ مولوی ملا قسم کے لوگ جو اختلاف کی بات پھیلاتے ہیں، سبھی مولوی ملا میں سب کو میں برا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جو لوگ بھی اختلاف پھیلانے کی بات کرتے ہیں، جو سنی، شیعہ، بریلوی، دیوبندی اور مختلف مسلکوں کے نام پر بانٹ کر کے رکھنا چاہتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ سب لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ اور یہ اتنے سستے میں بکے ہوئے ہوتے ہیں نیچے کے لوگ کہ انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کن کے دلال ہیں اور کس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ اور میں جب یہ دلال کی بات کہہ رہا ہوں تو سعودی عرب کے ذریعے جو فنڈڈ یا سپورٹڈ مسجدیں یا امام ہیں، وہ ان کی باتیں آپ ذرا توجہ سے سنیے۔ وہ 2-3 کام ضرور کرتے ہیں۔ ایک تو کہتے ہیں کہ صاحب مذہب اور سیاست الگ الگ چیز ہے، یہ بتانا چاہتے ہیں، جبکہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ سیاست وہ جو سیاست ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں، گندی سیاست، دوسروں کو ذلیل کرنے والی، ملک کو لوٹنے والی، یہ سیاست واقعاً مذہب اجازت نہیں دیتا۔ لیکن اگر یہ مولوی ملا مسلسل آپ کو سیاست سے دور رکھنے کی بات کہتے ہیں تو یہ انہی لوگوں کے دلال ہوتے ہیں جو مسلمانوں کو حکومت میں پارٹنر نہیں دیکھنا چاہتے، حکومت میں یعنی طاقت نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو اور یہ ان لوگوں کے وظیفوں پہ پلتے ہیں جو خود زبردستی حکومتیں لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا کا مسلمان کوئی سیاست نہ کرے اور ہماری حکومتیں چلتی رہیں، یعنی جو بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں عرب ملکوں میں جہاں کی فنڈنگ سے کچھ مدرسے اور مسجدیں فنڈ کی جاتی ہیں۔ میں اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ امریکہ کی مرضی کے بغیر ان مسجدوں اور اماموں تک بھی پیسہ آ سکے، اور وہ جانتے ہیں کہ کس قسم کا اسلام پھیلانا ہے لوگوں میں اور کس قسم کی نفرتیں پیدا کرنی ہیں تاکہ مسلمان کمزور ہو جائیں۔
تو یہ ایک بہت بڑی سازش ہے، اس پر پھر کبھی بات ہوگی۔ ابھی انذار الحق پنسینا نیپال سے ہیں آپ، اور آئی ایم اسٹل لیونگ ان قطر۔ میں آپ کا چینل لگ بھگ شروع سے ہی دیکھ رہا ہوں اور بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ کو نیوز دیکھنا، آپ کا نیوز، ہاں مطلب وہ خوش ہیں، ہماری ریگولر ویور ہیں۔ بہت بہت شکریہ پنسارا صاحب۔ بہت سے دیکھیے، میں جو کچھ کام کر رہا ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ پوری ایمانداری سے آپ تک خبریں پہنچاؤں، تحقیق کر کے پہنچاؤں، سورسز بتاتا ہوں میں ساتھ ساتھ خبروں کی، اور اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ ویورز جڑے ہوئے ہیں، ریگولر جڑے ہوئے ہیں شروع سے اب تک۔ اب میں آگے بڑھتا ہوں کچھ سوالوں کے لیے۔ خبر ہے کہ کیا سعودی میں G20 کا ایک کانفرنس ہونے والا ہے، اور وہ ورچوئل ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ اب وہ انہیں بڑی امید تھی کہ محمد بن سلمان کو کہ پوری دنیا کے لیڈرز ان کے یہاں آئیں گے تو ان کا قد بڑھے گا دنیا کے مسلم پولیٹکس میں، دنیا کی پولیٹکس میں، لیکن ابھی وہ بہت ہی بجھے ہوئے لگتے ہیں، چونکہ وہ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ وہاں لیڈرز اکٹھے نہیں ہوں گے، اور انٹرنیٹ کے ذریعے میٹنگ ہوگی، جیسے زوم وغیرہ پر، جیسے اب تک یونائٹڈ نیشنز کی میٹنگیں اس بار ہو سکتا ہے اس طرح سے ہوں، تو یہ ہوئی ہیں بلکہ پچھلے دنوں ستمبر میں۔ اب یہ بھی G20 بھی ان کے ہاتھ سے ایک طرح سے نکل رہا ہے۔ حسین احمد صاحب AMIM زندہ باد، بہت بہت شکریہ، آپ زندہ باد کہیے۔ کریم خان کاظمی سر، ریڈیو تہران کے شمشاد کاظمی سر کے اگر کوئی چینل ہے تو بتائیے۔ ان کا کوئی یوٹیوب چینل نہیں ہے شمشاد صاحب کا، جہاں تک مجھے معلوم ہے۔ وہ اب IRIB جو دلی میں ایران ریڈیو ٹیلی ویژن کا آفس ہے، بیورو آفس ہے، اس میں وہ اب کام کرتے ہیں، یعنی فل ٹائم کے طور پر، اور ان کا اپنا کوئی چینل میرے معلومات میں نہیں ہے۔ میری ملاقات ان سے کبھی کبھی ہوتی ہے، فون پر بات ہوتی ہے، اور ہم ایک دوسرے کو بہت اچھے سے جانتے ہیں، اچھے دوست ہیں، اور ایک ہی آرگنائزیشن کے لیے بہت لمبے عرصے تک کام کیا ہے۔ اب میں ہندی ریڈیو کے لیے اب کام نہیں کر رہا ہوں کچھ مہینے سے، اور یہ یوٹیوب چینل جس طرح سے لوگ پسند کر رہے ہیں، اس میں مجھے زیادہ کام کرنا چاہیے۔ میں نے سمجھا کہ اس پر زیادہ توجہ دی جائے، وہاں تو کوئی اور بھی کام کر ہی لے گا۔ یہ پنسیرا صاحب کہہ رہے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ افغانستان میں ترکی انٹری آپ کو کیا لگتا ہے؟ ترکی سے مدد تو مانگی ہے۔ افغانستان کے جو ریکنسیلیشن کونسل کے ہیڈ ہیں عبداللہ، جو پریزیڈنٹ اشرف غنی کے بعد دوسرے نمبر کے سب سے اہم لیڈر ہیں، انہوں نے ترکی سے مدد مانگی ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ جو بات چیت چل رہی ہے اسے کامیابی تک پہنچانے میں مدد کریں۔ ابھی مجھے نہیں معلوم، ابھی کوئی آفیشیل رسپانس ترکی کی طرف سے اس سلسلے میں نہیں آیا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے وہ مختلف ملکوں میں مختلف ایشوز پر دلچسپی لے رہے ہیں، جس میں لیبیا، سیریا، عراق، ترکی خاص طور پہ ایران کے ساتھ بھی، اور بہت سے ملکوں میں، کاکیشس کے کچھ ملکوں میں، خاص طور پہ آذربائیجان والے معاملے میں وہ کافی ایکٹیو تھے، تو بہت ممکن ہے کہ افغانستان کے معاملات میں بھی وہ ایکٹیولی انوولو ہو جائیں، لیکن ابھی اس قسم کا کوئی اشارہ انکارا کی طرف سے نہیں ہے۔ معصوم راز، ترکی سب سے بڑا مسلم لیڈر بنے گا سر، آپ کی کیا رائے ہے؟ میں تو بس اس بات کو واچ کر رہا ہوں کہ وہ ابھی تک جس طرح سے انہوں نے پچھلے کچھ مہینوں میں، کچھ سالوں میں جو پوزیشنز لی ہیں کچھ ایشوز پر، تو اس سے تو بالکل لگتا ہے، لیکن وہ اسرائیل سے اور امریکہ سے پوری طرح سے آزاد ہیں، ایسا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہوا ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی اپنے ملک کا، اپنے گھر کا، اپنے سماج کا فائدہ تبھی کر سکتا ہے جب وہ 100% آزادی سے اپنے فیصلے لے، لیکن مجھے وہاں اب بھی
کچھ کمیاں لگ رہی ہیں، چونکہ سیریا میں جس طرح سے امریکہ کے ساتھ مل کر کے سیریا پر کسی حد تک قبضہ کیا ہوا ہے ترکی نے بھی اور امریکہ نے بھی، تو اگر کسی غلط کام میں ساتھ چل رہے ہیں تو اس کا مطلب انڈرسٹینڈنگ کافی گہری ہے، اور اس گہری انڈرسٹینڈنگ میں اگر کوئی امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ گہری انڈرسٹینڈنگ رکھتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ مسلمانوں کا کوئی مخلص لیڈر واقعاً بن پائے گا۔ لیکن ابھی بہرحال آنے والے وقت میں دیکھنے کی بات ہے کہ آگے کس طرح سے رجب طیب اردغان آگے اپنی کس طرح سے فیصلے لیتے ہیں، کس طرح سے اپنے ملک کی سیاست آگے بڑھاتے ہیں، یہ دیکھنے کی بات ہوگی۔ ان کی فورن پالیسی خاص طور پر کس طرح سے چلتی ہے، یہ نظر رکھنے کی بات ہے۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف فارسٹری بہار: کیا اسرائیل ہندوؤں کو یہودی ہندو بنا رہا ہے کیونکہ ست اہنسا ہندو کا مول منتر سے ہٹا کر ہنسک اور جھوٹا بنا رہے ہیں؟ دیکھیے، ہندو مذہب بہت ہی اچھا مذہب ہے اگر ہم اس کو مذہب کے طور پر مانیں، حالانکہ کلچر ہے، ہندو ایک کلچر ہے، لیونگ سٹائل ہے۔ خود اڈوانی صاحب اس بات کو کہہ چکے ہیں اور کئی اور ہندو لیڈرز بھی۔ لیکن جو بھی ہے اس میں دیا اور اہنسا اور دوسروں سے پیار، یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں جو ہم نے بچپن میں ہندو دھرم کے بارے میں پڑھا، جو کتابوں میں پڑھا، اور یہ جو نفرت والی بات جو چلی ہے اس سے واقعاً بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ ہندوؤں میں زائنزم جو ایک نظریہ ہے، جو اپنے آپ کو بہترین سمجھتا ہے دوسروں کے مقابلے، وہ اثر ان میں آتا جا رہا ہے، اور اسرائیل سے تعلقات کے نتیجے میں یہ سب بہت ہی ممکن ہے اور ایسا ہو رہا ہے، ایسا محسوس کیا جا رہا ہے جس طرح سے آپ نے سوال کیا ہے۔ ندیم دولارے: ہم جدا ہیں۔ کوکلے مہدی: السلام علیکم، بہت بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام۔ مناج: سر آپ ٹی وی پر اپنا چینل بنائیے۔ مناج صاحب، یہ بات بہت ہی آسانی سے آپ نے کہہ دی۔ ٹیلی ویژن چینل کے لیے بہت بڑی رقم چاہیے، اور مجھ جیسے ایمانداری سے جس طرح سے میں ٹیلی ویژن جو میں خبریں دیتا ہوں، اس کے لیے کون فنڈ کرے گا، کون پیسہ لگائے گا؟ میرے پاس اپنا ذاتی تو کوئی ایسے وسائل ہیں نہیں۔ میں اپنے سطح پر جو کچھ کر سکتا تھا کر رہا ہوں، اور میرے آگے آنے والے وقت میں جو وسائل ہوں گے اسے میں بہتر کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن مجھے ابھی اس کی پاسبلٹی نہیں لگ رہی کہ میں کوئی ٹیلی ویژن چینل شروع کرنے کی حالت میں ہوں۔ لیکن بہرحال اگر جس طرح سے ہمارے دیکھنے والے دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں، اگر سب لوگ مل کر کے کوئی ایسا پلان آف ایکشن بنائیں تو میں بہرحال اپنی خدمات دینے کے لیے تیار ہوں، اور مجھے واقعاً لگتا ہے کہ سچی اور اچھی خبریں سب دیکھنا سننا چاہتے ہیں، اور اس کا انتظام بہتر ہونا چاہیے۔ میڈیا سٹار ورلڈ نے صرف ایک تجربہ کر کے دکھایا ہے، اور جو لائک مائنڈڈ لوگ ہیں انہیں آگے آنے کی ضرورت ہے۔ ابھی تو حال یہ ہے کہ ہمارے جو درشک ہیں وہ پے ٹی ایم کے ذریعے بھی بہت ہی چھوٹے چھوٹے سے اماؤنٹ بھی نہیں دے پا رہے ہیں، جس سے کہ ہمارا چینل کچھ مضبوط ہو۔ لیکن بہرحال میں کوشش کرتا رہوں گا جب تک میری صحت اجازت دے گی۔ میں تقریباً 60 سال کی میری عمر تقریباً ہو گئی ہے، اور کب تک میری صحت ساتھ دے گی، کب تک میں یہ کر پاؤں گا مجھے بھی معلوم نہیں ہے، لیکن بہرحال جب تک مجھے ہمت رہے گی، طاقت رہے گی، میں ضرور اس کام کو کرتا رہوں گا۔ اگر ٹیلی ویژن چینل کی شکل اختیار کر لے اور میں کچھ نئے جرنلسٹس کو ٹریننگ بھی دے پاؤں، یہ میرے لیے ایک خوشی کی بات ہوگی، میں ضرور کرنا چاہوں گا۔ اب میں فیس بک پر ذرا کچھ لوگوں کو دیکھوں کہ حیدر رضا، بہت بہت شکریہ، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اکرم صدیقی، معروف احمد، محمد ساجد، سید جاوید باقری، محمد سلیم، شعیب حسین، علی جعفر زیدی، علی جعفر صاحب دیکھ رہے ہیں، بہت بہت شکریہ بھائی۔ آپ یا تو افریقہ میں ہیں یا انڈیا میں ہیں، کہاں ہیں اس وقت؟ غالباً دلی میں ہیں۔ ابراہیم صاحب، محمد اسحاق صاحب، محمد ابراہیم، محمد سلیم، محمد فیروز، شعیب حسین، محمد فیروز،
شاداب حسین، مدثر آغا، بہت سے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں. نوید صدیقی، نوید فرام ناسک سٹی مہاراشٹر سے. میرا سوال ہے کہ سیریا میں اتنی اچھے طریقے سے جنگ کی اور ہار نہیں مانی تو وہ اسرائیل پر حملہ کیوں نہیں کرتا؟ دیکھیے، حملہ جب ہوتا ہے، جب کسی حملے کے جواب میں جوابی کارروائی ہوتی ہے. اسرائیل کئی بار سیریا پر حملے کرتا ہے، یہ بات آپ کی صحیح ہے، لیکن جو ملٹری کے اسٹریٹجسٹس ہوتے ہیں وہ فیصلہ لیتے ہیں کہ کس وقت ہمیں کس طرح ایکشن کرنا ہے. فوجی ایکشن کے لیے بہت ہی سٹیک سوچ رکھنے کے بعد، ہر پہلو پر غور کرنے کے بعد کوئی فوجی کارروائی کی جاتی ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا اکسانے کے لیے کرتا ہے، جیسے آپ ذاتی جھگڑوں میں بھی آپ دیکھتے ہیں نا، دوسرے کو غصہ دلا کر کے کچھ بلوانے کے لیے. اسی طرح سے غصہ دلا کر کے کچھ چھوٹی موٹی فوجی کارروائیاں بھی ہوتی ہیں. اس کے جواب میں اگر سامنے والے کو غصہ آ جائے تو وہ ایک طرح سے استعمال ہو گیا اس کے لیے جو غصہ دلانا چاہتا تھا. تو یہ ملٹری اسٹریٹجسٹس ہوتے ہیں جو فیصلے کرتے ہیں کہ کب ہمیں ایکشن لینا ہے، کب نہیں لینا. تو یہ کہنا ذرا مشکل ہے کہ کیوں نہیں کرتا، لیکن ہاں کئی موقع ایسے آتے ہیں کہ وہ جوابی کارروائی بھی کرتا ہے. اور حزب اللہ، حماس سیریا، ایران، حشد الشعبی عراق میں، اور ہوتھی یمن میں، یہ سب ایک دوسرے سے نظریاتی طور پر جڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے ایک طرح سے مل کر کے ریزسٹنس، ان طاقتوں کے خلاف ریزسٹنس جاری رکھا ہوا ہے. یمن میں کتنا برا حال کیا ہے سعودی عرب کا، آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. جس ہوتھی کو جتنا یہ کمزور سمجھ رہے تھے، جو حملہ تیل کے کارخانوں پہ کیا تھا ستمبر میں آرامکو کی کمپنی کے، اس کے بعد 50% تیل کا ایکسپورٹ کم ہوا تھا سعودی عرب کا. اسی طرح سے حشد الشعبی جس طرح سے عراق میں داعش کو ناکام کیا ہے، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں تھا، یہ اسرائیل اور امریکہ کا ہی پروجیکٹ تھا. سیریا میں جس طرح سے حزب اللہ نے اور سیریا کی فوجوں نے اور ایران کے ایڈوائزرز نے جس طرح سے شدت کے ساتھ سامنا کیا ہے اور انہیں پسپا کیا ہے، یہ ایک طرح سے امریکہ اور اسرائیل ہی ناکام ہوئے ہیں اس علاقے میں. تو یہ بہرحال چل رہا ہے، اس میں کہیں کوئی کمزوری نہیں آ رہی ہے، لیکن یہ کہ یہ طے کرنا پڑتا ہے کہ کب ایکشن لینا اور کب نہیں لینا، کب کوئی ایکشن لینے میں کچھ فائدہ ہوگا اور کب اس سے نقصان ہو سکتا ہے. تو یہ بہرحال اسٹریٹجسٹس ہوتے ہیں جو فیصلے لیتے ہیں. ہمارا وقت تقریباً ختم ہونے کے نزدیک ہے. میں آپ کو بتاؤں صرف 2 منٹ باقی ہیں، 5:58 ہیں. میں آخر میں آپ سبھی لوگوں سے بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ میڈیا اسٹار ورلڈ کو دنیا بھر میں پسند کر رہے ہیں. ہمارے ابھی تک 2 پروگرام چل رہے ہیں، ہم آگے کچھ پلان کر رہے ہیں کہ کیا کچھ اور بہتر ہم کر سکتے ہیں، لیکن ابھی جو نظر دنیا پر پروگرام ہے وہ کافی پسند کیا جاتا ہے. اور انٹرویوز بھی ہم مختلف موضوعات پر انٹرویوز کرتے ہیں الگ الگ لوگوں سے، الگ الگ ملکوں سے، تاکہ آپ لوگوں کو بہتر سے بہتر انفارمیشن مل سکے، خبریں مل سکیں، اور خبروں کے پیچھے تک بھی آپ سمجھ سکیں کیا کچھ حالات ہیں، دنیا کس طرح سے چل رہی ہے. تو یہ بہرحال ایک چھوٹا سا سیٹ اپ ہے، چھوٹا سا یہ ایک یوٹیوب چینل جو میں چلا رہا ہوں، میڈیا اسٹار ورلڈ. لیکن ہاں میری کوشش رہتی ہے کہ کام وہ کیے جائیں جو اچھی جرنلزم کہلایا جائے اور سماج کو کچھ دینے کا کام کریں. ہم سماج میں خرابی پیدا نہ کریں، سماج کا نقصان نہ کریں، یہ ہماری پوری کوشش رہتی ہے. میں آپ کو ایک بار پھر
آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا 1 گھنٹے تک۔ اور میں آخر میں کہنا چاہوں گا کہ ہماری ہر ویڈیو کے نیچے ایک لنک ہوتا ہے، آپ ہمیں فائنینشلی سپورٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارے کام کو اور بہتر کرنے کے لیے، ہمارے کام میں شریک ہونے کے لیے آپ پے ٹی ایم کے ذریعے یا ہمارے یوٹیوب چینل کا جو اباؤٹ سیکشن ہے اس میں ہمارے بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیل ہے، میڈیا اسٹار کے بینک اکاؤنٹ کی، اس میں بھی آپ ہمیں مدد کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں ایک بار پھر آپ سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور لیتا ہوں اجازت۔ تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ۔ جے بھارت،